آپ مسکرا کے دیکھیے، مسکرا کے سنیے، الحمدللہ تعالی روحوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ اور یہ ویسے ہی مسکرانا یہ بھی ایک نیکی ہے، تو چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے اور خوشی سے سنیے تاکہ میں بھی آسانی سے بیان کر سکوں۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ ماشاءاللہ تعالی بڑے وقت سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ چونکہ بڑا پروگرام تھا تو عاشق اور دیوانے کچھ اپنی مرضی اور اپنی چاہت وہ کرتے ہیں، یہ بھی کام ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فقیر خوش ہے الحمدللہ تعالی آپ عاشقوں کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر کے میری غیر موجودگی میں آپ نے کوئی کمی آنے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل تمام فلاحی دیوانوں کو اور پھر ہماری بچیاں فلاحی بہنیں اور جو بھی مبلغین و مبلغات کام کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو وہ خاص مقام عطا فرمائے کہ جس کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کو کھل کے کر دیں گے اپنے مرکز جماعت الفلاح میں آنے والے شمع توحید و رسالت کے دیوانوں اور پروانوں، اللہ تعالیٰ کے اس فقیر پر تقصیر نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے آپ احباب کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اس کو بڑے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آج کا یہ بیان آپ سمجھ لیں کہ بیان بھی ہے، تقریر بھی ہے، واعظ بھی ہے، کلام بھی ہے، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، عشق بھی ہے، مستی بھی ہے۔ تو اب آپ اپنے اپنے درجے کے مطابق اسے سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فقیر کی اور جماعت الفلاح کے خادم کی اول دعوت جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی دعوت ہے۔ جب یہاں آ رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا جی کہ کو پتہ نہیں موسم خراب، ہم نے کہا الحمدللہ تعالیٰ جس کے لیے آئے ہیں، باقی ہم تو کیچڑ میں بھی بیٹھنے والے ہیں اور بارش میں بھی بیٹھنے والے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ ان دنوں میں، بارش کے دنوں میں آج ہمیں اوپر نہ دیکھیں، فکر نہ کریں، کچھ نہیں گرتا آپ پر الحمدللہ تعالیٰ۔ ہاں کرم کی برسات ضرور ہو رہی ہے، اسے دیکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب پر لطف و کرم فرمائے۔ تو شمع توحید و رسالت کے دیوانوں اور پروانوں، تمہیدی الفاظ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، وقت اپنی طوالت کی طرف بڑھ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فقیر کوشش یہ کرے گا کہ ہمیشہ کی طرح کچھ نئے روحانی پھول آپ کی خدمت میں لے کے، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی زبان کھولوں کچھ نیا عرض کروں، تو اسی کوشش کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور ابتداً پھر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بیان خطاب بھی ہے، واعظ بھی ہے اور تدریس بھی ہے۔ اگر آپ اسے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سمجھانے کے قابل، کسی سے بات کرنے کے قابل یقیناً ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر ابتداً ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت ہے کہ آپ کے اس مرکز میں آج کل یہاں فلاحی بہنوں کا، بچیوں کا دورہ تجوید و قرات جو 40 روزہ ہے، اور 40 دن کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر 40 دن بعد انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے خاص درجے میں رکھا ہے۔ جو آدمی تھوڑا سا بھی نالج رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ماں کے شکم میں ہے، جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ 40 دن بعد ہی آتی ہے۔ تو 40 کا عدد اپنی جگہ ایک بڑا مقام رکھتا ہے، اس پر نہیں عرض کیا جاتا۔ تو اسی نسبت سے، اور کاملین بھی اکثر جب چلے کرتے ہیں تو ہم تو خیر خادم اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کسی بھی چیز کا لا شعی ہیں،
تو وہ 40 دن میں یہی حکمت ہوتی ہے کہ 40 دن میں انسان بدل جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے. اور احادیث میں بہت ساری یہ باتیں. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, اس کی قدر کیجئے گا. اگر جیب میں کچھ روپے پیسے, کیونکہ آج کل ہر آدمی روپے پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے, ایسا ہے نا؟ بولو عاشقوں, بولو تو صحیح. اس کے سوا کوئی دوڑ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. تو آپ کو خرچ کرنے کی اگر راہ معلوم نہ ہو تو دولت کا بھی زیاں, وقت کا بھی زیاں, اور زندگی کا بھی زیاں. یہ تینوں چیزیں ضائع کی اور یہ غلط کیا. تو لہذا بتانا ضروری ہے, حق بولنا, خادم جماعت الفلاح اور مبلغین جماعت الفلاح, لیکن اس طریقے سے کہ ہضم ہو جائے. یعنی ایسا حق بولیں, ایسا سچ بولیں. کچھ ایسا ہوتا نا کہ آپ کڑوی دوا کسی کے حلق سے نیچے گزار دیتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ جانے یا وہ انسان جانے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ مر گیا یا زندہ رہا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دوا بھی دیں اور اس کا کرم مانگ کر آپ کا معدہ بھی اس قابل کریں کہ آپ کو وہ دوا بھی ہضم ہو جائے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے. اور خادم جماعت الفلاح کوشش کرے گا کہ الحمدللہ تعالی سچ بھی بولے, اور ایسا سچ جسے تسلیم کیا جائے. سبحان اللہ تعالی. آپ اس سچ کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی نہیں, ہاتھ نہ کھڑا کریں. اگر آپ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم ہے, میں کوئی بہرا نہیں ہوں, مجھے آپ کی آواز سن سکتی ہے. کیوں جی, آپ سچ سنیں گے؟ اور ذرا زور سے ایک بار ایک آواز سے بولیے, مجھے سنتا ہے. ذرا پھر بولیے. تو سچ یہ ہے, اب کوئی بھائی ناراض نہ ہو, یہ 40 دن کی بات ہے, ذرا 40 والی بات سن لیں. یہاں واپس آتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ حدیث ہے, حدیث کا مضمون ہے, نہ تو قول صحابی ہے نہ قول تابعی ہے. حالانکہ ہمارے نزدیک صحابی کا قول بھی حدیث ہے, تابعی کا قول بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ اور بعد نے تابع تابعی کو بھی اہمیت دی ہے ان کے قول کو. تو وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال بعد آدمی کی تبدیلی سوائے اللہ تعالیٰ کے کرم کے ناممکن ہے. کچھ میں نے عرض کیا, کو بات سمجھ آئی آپ کو؟ 40 سال بعد, 40 سال اگر کسی بندے کی زندگی گزر گئی, جیسی گزری تھی پکا ہو گیا, اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اگر ہوگی بھی تو وہ کامل نہیں ہوگی, وہ آج کچھ, کل کچھ, پرسوں کچھ. تو لہٰذا اس وقت ہمارے اجتماع میں 2 صورتیں ہیں. اب یہ نئی بات سن رہے ہیں نا آپ, جو میں کہہ رہا ہوں. آپ جو مجھے دیکھنے والے ہیں, آپ چاہتے ہیں میں آگے ہو جاؤں, تو تھوڑا سا اگر آپ پیچھے ہو جائیں تو میں بہتر دیکھ سکتا ہوں آپ کو. میں نہیں کہتا آپ پیچھے ہو جائیں, آپ بیٹھے رہیں. جو یہاں بھائی بیٹھے ہیں اگر مجھے نہیں دیکھ سکتے تو تھوڑا تھوڑا اگر آپس میں ایک دوسرے کو گنجائش دے دیں گے تو آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن خوشی سے. نہیں کہنا نہیں کسی کو, بھائی جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے. اگر کوئی دیکھ سکتا ہے, زیادہ دیکھنا چاہتا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے بھائیوں سے پیار سے مجھے دیکھتا رہے. 40 سال کے بعد آدمی چینج نہیں ہوتا. آپ سن رہے میں نے کیا سچ بولا ہے؟ آپ نے سنا نہیں. اب چونکہ اکثر بھائی جو ہیں وہ ابھی 40 سے نیچے ہیں, لہذا یہ خوش ہو کے بیٹھے ہیں. لیکن یہ بھی ذرا یاد رکھیے کہ 40 سے نیچے ہیں تو ان کی دوا الگ ہے, 40 سے اوپر ہیں ان کا علاج الگ ہے. اب ایک دکان پہ ایک مریض چلا ہے, وہ کہے جی مجھے پیٹ درد ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کس ایج کا بندہ ہے. ہر مریض کو, ہر ایج کے بندے کو ایک جیسی دوا دینا یہ کامل معالج کا طریقہ کار نہیں ہے. اور جو ایک جیسی دوا دیتا ہے وہ نہیں جانتا اس کو ہضم ہوتی نہیں ہوتی. یہ میں نے معالجہ نہیں کیا, یہ علاج معالجہ میں نے نہیں کیا, یہ مدینے والی سرکار نے کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو لہٰذا اگر تو 40 سال سے ابو ہو چکے ہیں تو اس کا طریقہ کار اور ہے. آج کی مجلس میں کوشش کریں گے کہ 40 سال سے عمر جو نیچے ہے یہ بھی بڑی اہم ہے, اور جو اوپر ہے یہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب بلب فیوز ہو جائے, اس کا پتہ نہیں ہے. تو نوجوانوں جو 40 سے نیچے ہیں انہیں ابھی کچھ موقع ہے سنورنے کا, سنبھلنے کا اور سدھرنے کا.
اور جو 40 سے اوپر جا چکے ہیں ان کے لیے خاص ترقی اور خاص تربیت کے بغیر یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور جو تبدیلی آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد کو جانے لگ پڑا، بڑی کوشش کی تو اس کی یہ منہ پہ داڑھی آ گئی، اور اگر کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ لگ گیا تو چلو کبھی کبھی امامہ باندھنے کا شوق بھی اس پہ بیدار ہو گیا۔ یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے جس سے انسان رب کا بندہ بنتا ہے، یہ وہ تبدیلی نہیں ہے۔ میں آپ سے اس تبدیلی کا خواہاں ہوں، اس تبدیلی کا میرا آپ سے سوال ہے کہ جس سے انسان انسانیت کے عروج کو چھو جائے۔ آپ اس لیول کو تلاش کیجئے، اور آج کا بیان اسی لیول کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو شمع توحید و رسالت کے دیوانوں اور پروانوں، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا۔ پاک ذات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا یہ ترجمہ ہے کنز الایمان حضرت امام محمد بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے یہ جو ترجمہ ہے اس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ شمع توحید و رسالت کے دیوانوں اور پروانوں، شب برات میں آج کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین بڑی چیز ہے، آپ جانتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں ایمان والا، میں ایمان والا، ایمان والا۔ آج دو لفظوں میں ذرا ایمان کی تعریف نہ ہو جائے جی، مطلب ایمان کیا ہے کہ جی میں ایمان والا، میں ایمان والا، میں ایمان والا۔ ایمان ہے کیا؟ میں اپنے پاس سے عرض کرتا، جماعت الفلاح والے کوشش کرتے ہیں کہ وہی لفظ بولیں جو یا تو ذات الہی جل جلالہ کے ہوں یا ان سے استفادہ کیا ہو یا فرمان مصطفیٰ ہو۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا علیہ السلام الایمان هو الیقین، فرمایا ایمان یقین کا نام ہے۔ بولیے ایمان کس کا نام ہے؟ بولو، یقین کا نام ہے۔ بس یہ یقین پختہ کرو۔ اب آپ کہیں گے یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، ایک ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، لا محدود ہے، اپنی شان میں یکتا ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کا یقین کریں۔ یہ منہ سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور یقین کی حدوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ یقین کریں اس چیز کا، الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ اور اسی یقین سے بیٹھے پھر دیکھیں کہ آج برات والی رات میں انشاءاللہ تعالی برات والے کی برات برسے گی اور برات والے برات لے کر جائیں گے، جس کو کہیں گے انشاءاللہ تعالی سنائیں گے، اسے بھی برات نصیب ہو جائے گی۔ تو نقطہ اول اس آیہ کریمہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ نقطہ اول وَإِذْ، اور یاد کرو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں اذکر پوشیدہ ہے۔ اذکر کا معنی ہے تو یاد کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، میرے محبوب تو یاد کر۔ آپ جانتے ہیں کبھی سہانے موقعوں کو یاد کرایا جائے تو میں کہتا ہوں یاد کر۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ذرا یاد کریں ہم کتنی مجلسیں کر گزرے ہیں، ذرا اپنی محبتوں کو یاد کریں، ہمارا بولنا یاد کریں، آپ اپنا سننا یاد کریں، میں ان کرم کے بادلوں کو یاد کروں جو مالک لم یزل نے مجھ پہ برسائے، آپ ان رحمت کے دریاؤں کو دیکھیں کہ جو ساری کائنات میں چل رہے ہیں اور مخلوق خدا ان میں نہا رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے۔